مالداروں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے اس فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں، اصلاح کر لو۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، اچھا چاہتے ہو، یار کیا ہے یار اسمبلی، کیا ہے اسمبلی؟ کبھی بھی ذاتی مقصد کے لیے اپنی اخلاقیات، اپنے دین کی دی ہوئی تعلیم، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑنا۔ کرسی میں کچھ نہیں ہے، انسان کرسی کو بناتا ہے، کرسی انسان نہیں بناتی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، عبدالستار ایدھی پولیٹیشین نہیں تھا، جتنی دعائیں لوگ اس کو دیتے ہیں میرے خیال میں کسی کو دیتے ہوں گے۔ نام پیدا کرو، نیلسن منڈیلا 30 سال جیل میں رہا ہے، سب سے عظیم لیڈر بتایا جاتا ہے اس کو۔ اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی کہ گلی بنائی تو نالی بنائی، اس نے ایک نظریہ دیا تھا، اس نظریے کے لیے قربانی دی تھی، اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ کالے اور گورے کا فرق ختم کر دو۔ وہی بات کی 30 سال بعد بھی۔ اصلاح کر لو، کیونکہ آج تو ظرف والے لوگ بیٹھے ہیں، بار بار ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے بچے پردہ لینا شروع کر دیں۔ بیابٹ تین نہ کو ورتا قسم بخود ہے، پہ ایمان درتا ہوا ہے۔ ہم سارے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں، انسان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر پختونخوا کے لوگ ہیں۔ اگر تمہاری بے عزتی پہ میں غیرت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والی پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا، خدا کی قسم لوگ آپ پہ ترس بھی نہیں کھائیں گے۔ لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے، کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ؟ یا تم لیڈر سارے بول نہیں سکتے ہو؟ یا تمہیں ملتے نہیں ہیں؟ یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کرو جو کام بھی کرتے ہو، مت کرو سیاست، کوئی اور کام کر لو۔ ضمیر کی آواز پہ، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ لیڈر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے، ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں جنگ کا، تو میں کیا کہوں اس کو؟ میں تو کیا کہوں؟ یہ جنگ ہے، یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے، یہ جنگ تم نے شروع کی ہے۔ انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے عمران خان ہمیشہ کہتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس نے، وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا، اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹھ جاؤ، اس ملک کی سوچ لو، قوم کی سوچ لو، نسلوں کی سوچ لو، اس ملک کے بنائے ہوئے اس آئین کی سوچ لو، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اباؤجداد نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، ان کے لیے بھی سوچ لو۔ ایسے نہیں ملا ہمیں پلیٹ میں، انہیں قربانیاں، جانی اور مالی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ سوچا، ہم اس طرف نہ بڑھے، آج پاکستان میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بھی یاد ہے بلدیاتی الیکشن میں ہمارے سب دوستوں نے لڑا ہوگا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی، ایک ہی نعرہ تھا، یہ غریب دشمن ہے، مہنگائی کرتے انہوں نے۔ ہاں مہنگائی تھی، 16 روپے یونٹ صافی کا تھی مہنگائی۔ اب تم اچھے لوگوں کا 65 روپے یونٹ مہنگائی نہیں ہے، شرم کرو۔ پیٹرول بہت مہنگا ہے، $108 کا بیرل تھا اس وقت، اور اس میں ہم دے رہے تھے 145 کا، آج 73 یا $75 کا بیرل ہے، آپ دے رہے ہو 250 سے اوپر۔ یہ کمال ہے آپ کا۔ چینی جب 90 روپے میں گئی تھی، چیخیں، نعرے، برباد کر دیا ہے، آج ریٹ دیکھ لو۔ روزگار کی یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ رش جس دفتر میں ہے وہ پاسپورٹ آفس ہے، وہ بھی ان کے نیچے ہے، ادھر بھی کرپشن ہو رہی ہے، بغیر پیسوں کے پاسپورٹ نہیں بنتا۔ کل چلے جائیں آپ دیکھ لیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ، کارخانے بند ہو گئے ہیں،
IMF کا پیسہ ملا ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ابھار کے دے رہے ہیں. وہ بھکاریوں ابھارا ہی کیا بات ہے اس میں؟